بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 87 ہے، اور آج کی نشست میں ہم اسی مبحث رابع کی جو باقی حصہ رہتا تھا ترجمے کا وہ مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم مبحث خامس کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو ترجمے کو مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ مختصر سا کچھ ترجمہ رہتا تھا، تو یہاں سے تکیف شرعی کی بات حضرت کر رہے، فرماتے ہیں کہ وبعد ما وقع التثبت، فرماتے ہیں کہ جب مفتی نے احتیاط سے صورت مسئلہ کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا، تو اس کے بعد اہم کام یہ ہے کہ اس کو کسی ثابت شدہ حکم شرعی کے تحت داخل کرے۔ اکثر حالات میں تو مسئلہ کہتے ہیں فی معظم الاحوال، اکثر حالات میں تو مسئلہ فقہ کتب فقہ میں صراحت سے مذکور ہوتا ہے، ایسی صورت میں مفتی کے لیے متعین ہو جاتا ہے کہ سائل کو اپنے مذہب کی کتابوں کے مطابق جواب دے دے۔ اس میں رسم مفتی کے ان قواعد کو جاری کرنا ہوگا جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور فی مثل لہٰذا فرماتے ہیں اس طرح کے بارے میں، اسی طرح کے احوال کے بارے میں علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عام طور پر مفتی کا کسی مسئلے میں عبارت کا نہ پایا جانا اس کی جستجو کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اسے اس مقام کا پتہ ہی نہیں ہوتا جہاں وہ مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ایسا بہت نادر ہے کہ کوئی واقعہ پیش آئے اور کتب مذہب میں اس کا ذکر موجود نہ ہو۔ ہاں، یہ ذکر کبھی تو صراحتاً ہوتا ہے، اور کبھی کوئی ایسا قاعدہ کلی ذکر ہوتا ہے جو اس صورت مسئلہ کو شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ بِعَيْنِهَا، اگر تو مسئلہ بعینی ہی کتب فقہ کے اندر موجود ہو تو مفتی کے لیے جواب دینا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اگر مسئلہ بعینی ہی ان کتب میں ذکر نہیں کیا گیا تو اب ضرورت پیش آئے گی کہ اسے کسی حکم کے عموم یا کسی فقہی ضابطہ کے تحت داخل کر دیا جائے۔ اگر مفتی اس میں غور و فکر کا اہل نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ یہ معاملہ ان اہل نظر و استنباط کے حوالے کر دے جو اس سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ وفی مثل لہٰذا قال ابن عابدین، فرماتے ہیں اسی طرح کے صورتحال کے بارے میں علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں کہ مفتی اس بات پر اکتفا نہیں کرے گا کہ صورت مسئلہ کے قریبی نظائر کو پا کر ان پر فتویٰ دے دے، کیونکہ یہاں اس بات کا اطمینان نہیں ہو سکے گا کہ پیش آئے ہوئے مسئلہ اور اس نے جو عبارت تلاش کی ہے ان میں کوئی ایسا فرق ہو جس تک اس مفتی کا ذہن نہ پہنچ سکا ہو۔ ایسے کتنے ہی مسائل ہیں کہ فقہاء نے ان کے اور ان کے نظائر کے درمیان فرق کیا ہو، یہاں تک کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے الفروق کے موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہے، اور اگر یہ معاملہ ہماری سمجھ پر چھوڑ دیا جاتا تو کبھی ان کے درمیان فرق کا ادراک نہ کر سکتے۔ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے الفوائد الزینیہ میں فرمایا ہے کہ قواعد و ضوابط سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، مفتی کے ذمہ لازم ہے کہ وہ صریح عبارت بیان کرے، جیسے کہ فقہاء نے اس بات کی باقاعدہ تصریح فرمائی ہے۔ وربما تکون سورہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال میں دریافت کی گئی صورت مسئلہ کئی واقعات سے مل کر بنی ہوتی ہے، اور ان واقعات میں سے ہر ایک واقعہ مستقل باب کے تحت آتا ہے، تب لازمی ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر باب کے احکام شریعت کو سوال کے متعلقہ حصے پر منطبق کیا جائے۔ ایسی صورت میں بھی یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ احکام کی ترتیب اس کے حقیقی طور پر پیش آنے کے تقاضوں کے مطابق کی جائے، لہذا مفتی پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ سوال کا مضبوط تجزیہ کرے، اور جس سے اس کے سامنے سوال پر غور و فکر اور تحقیق کے مواقع جو ہے وہ متعین ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مفتی سوال کو حقیقی اور منطقی ترتیب پر مرتب کرے، پھر سوال کے ہر حصے پر اسی ترتیب کے مطابق غور کرے، اور جس ترتیب سے مستفتی نے سوال ذکر کیا ہے اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھے۔ آگے اس کی حضرت نے مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے انسان زید کا انتقال ہوا، اور اس نے پیچھے بیوی زینب کو حاملہ چھوڑا، جس کا حمل 1 ماہ بعد ہی گر گیا۔ عمر نے زینب سے حمل ختم ہوتی فوراً شادی کر لی، اور اس نے کہا کہ 9 مہینے بعد جو عمر کا بیٹا بکر جو ہے وہ زینب کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پھر جو ہے عمر کا انتقال ہو گیا، اور اس نے بکر کے لیے اپنے 1/3 مال کی وصیت کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے اس کی یعنی اس بات کی وصیت تو کی تھی کہ بکر کو 1/3 مال ملے، لیکن اسی عمر کا ایک اور بیٹا بھی تھا خالد، جو زینب کے علاوہ کسی اور بیوی سے تھا، اس نے اپنے باپ کے ترکے سے بکر کو کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس بیٹے پر جبر کیا جائے گا کہ وہ بکر کو 1/3 مال دے دے؟ تو کہتے ہیں اس سوال کا جواب اس بات پر موقوف ہے کہ کیا بکر کا نسب عمر سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو
پھر یہ اس بات پر موقوف ہے کہ زینب کا عمر سے جو نکاح ہوا تھا وہ اس نکاح کا کیا حکم ہے. پھر یہ بھی اس بات پر موقوف ہے کہ زید کی وفات کے 1 ماہ بعد زینب کا جو حمل ضائع ہو گیا تھا اس سے زینب کی عدت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی یا نہیں. تو اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ بہت سارے سوال یعنی اس میں مسائل جمع ہو گئے، تو ان کا ہر ایک الگ الگ دیکھنا ہوگا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں الجواب، تو اس کا جواب کیا بنے گا؟ حمل ساقط ہونے سے عدت صرف تب ختم ہوتی ہے جب حمل کی کچھ خلقت ظاہر ہو چکی ہو. اگر حمل اس سے پہلے ہی گر جائے تو اس سے عدت ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور عام طور پر 1 ماہ میں خلقت ظاہر نہیں ہوتی، لہٰذا جب زینب کا حمل 1 ماہ میں آثار تخلیق ظاہر ہونے سے پہلے ساقط ہوا تو اس سے عدت ختم نہیں ہوئی، لہٰذا اس کا عمر سے جو نکاح ہوا تھا وہ در حقیقت زید سے اس کی عدت کے دوران ہی نکاح ہو گیا تھا. اب ہمیں ضرورت ہوگی ہم اس کا حکم معلوم کریں کہ کسی کی عدت گزرتے ہوئے اگر کوئی دوسرے شخص اس عورت سے نکاح کر لے تو اس کا نکاح کا کیا حکم ہے؟ یہ نکاح فاسد ہے. لیکن اگر نکاح یا وطی کے وقت سے مدت حمل کے اندر بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کا نسب نکاح کرنے والے سے ثابت ہو جاتا ہے. لہٰذا اب اسی بنا پر بکر کا نسب عمر سے ثابت مانا جائے گا، اور جب اس کا نسب ثابت ہو گیا تو اس کے حق میں کی گئی وصیت باطل ہو جائے گی، کیونکہ وہ وارث کے لیے تو وصیت جائز ہی نہیں ہے. لہٰذا بکر وصیت کی بنا پر عمر کے ترکے میں سے کسی چیز کا مستحق نہیں ہے، لیکن میراث میں اسے اپنے حصہ ملے گا کیونکہ نسب اس کا ثابت ہو چکا ہے. یہ آخری بحث ہے عمومات اور نظائر کی بنیاد پر، عام قواعد اور نظائر کی بنیاد پر فتویٰ دینا. فرماتا ہے کہ اگر مفتی کو اپنے زمانے کے اہل علم کی یہ گواہی حاصل ہو کہ یہ نصوص میں غور و فکر اور استنباط مسائل کے اہل ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مسئلے کا حکم ان قواعد فقہیہ سے مستنبط کر لے جو کتب فقہیہ میں موجود ہے. اسی طرح ان نظائر سے بھی حکم مستنبط کر سکتا ہے جو فقہی کتابوں میں مذکور ہے، لیکن اس کے لیے اس بات میں اس باہمی فرق کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا. جو کہتے ہیں اس فرق کا خیال رکھنا ضروری ہے جو ممکن ہے فقہی کتابوں میں مذکور مسئلہ اور جس مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا دونوں کے درمیان وہ فرق جو موجود ہو. فرماتا ہے کہ جسے علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، یہاں فرماتا ہے کہ اسی موضوع سے متعلق یہاں ہم 2 اصول کا ذکر کریں گے جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. الاول، پہلا اصول یہ ہے کہ فقہی نصوص میں ذکر کردہ کبھی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذکر کرنے والے فقih کے زمانے میں جاری عرف اور عادت پر مبنی ہوتا ہے، پھر یہ عرف اور عادتیں بدل جاتی ہے تو اس صورت میں کتابوں میں ذکر کیے ہوئے مسئلے کو پوچھے گئے مسئلے پر منطبق کرنا جائز نہیں ہے. علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح کی مثال ذکر کرنے کے بعد یہ تمام اسی اور اس طرح کے دیگر مسائل اس بات کے واضح دلائل ہے کہ مفتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اب زمانہ اور اہل زمانہ کی رعایت کے بغیر کتب ظاہر روایت میں نقل کردہ مسائل پر جمود اختیار کر لے، ورنہ بہت سے حقوق ضائع کر دے گا اور اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑھ کر ہوگا. دوسرا اصول الثانی، فرماتے ہیں کہ دوسرا اصول یہ ہے، فرماتے ہیں دوسرا اصول یہ ہے کہ فقہاء نے اپنی کتابوں میں جو عبارت تحریر فرمائی ہے وہ ان صورتوں پر مبنی ہے جن کا ان کے زمانے میں تصور ہو سکتا تھا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فقہاء کرام عام الفاظ ذکر کر دیتے ہیں اور وہ بظاہر ان حالات کو بھی شامل ہوتے ہیں جو ان کے بعد پیش آئے، لیکن ان کے زمانے میں ان حالات کا تصور تک نہیں تھا. لہٰذا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ فقہاء نے اس نئی صورت کا حکم بھی ان عام الفاظ میں بیان کر دیا جنہیں وہ حکم بیان کرنے کے لیے استعمال کر چکے ہیں، کیونکہ فقہاء کی عبارات ان کے دور کی ممکنہ صورتوں اور ان کے زمانے میں جستجو اور تلاش کے نتائج تک ہی جو ہے وہ محدود تھی. ولم یتخیروا، یہ بات ممکن نہیں ہے کہ فقہاء نے تو اپنے زمانے کے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی لفظ استعمال کیا ہو اور آنے والے حالات کا احاطہ نہیں، وہ آنے والے اور اپنے یعنی کہ کوئی لفظ استعمال کیا اور آنے والے زمانے میں کوئی جو کچھ پیش آنا ہے اس کا خیال تک نہیں آیا ان کو، تو اب ان کی وہ عبارتیں جو ان آئندہ پیش آنے والے حالات کا احاطہ نہیں کریں گی کبھی، بس یعنی وہ الفاظ آپ آئندہ آنے والے زمانوں پر اس کو منطبق نہیں کریں گے، لہٰذا کبھی ان کے عمومی الفاظ سے یہ وہم ہو جاتا ہے کہ ان الفاظ میں مستقبل کے حادثات کا حکم بھی آ گیا ہے. لیکن حالانکہ فقہاء نے اس بات کا قصد نہیں کیا ہوتا وہ ان نئے حالات کا حکم بیان کرے، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے زمانے میں اس چیز کا تصور ہی نہیں تھا اس لیے. اور اسی بات کی طرف آگے پھر کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مسائل کی وہ صورت ہے جو ان فقہاء کے زمانے میں پیش نہیں آئی، کوئی لازم نہیں ہے کہ ان کے دل میں ان کا تصور بھی آیا ہو کہ ان پر ان صورتوں کے بارے میں گفتگو کرنا واجب ہو جاتا، اور ان باتوں کا ان حضرات کے زمانے میں پیش آنا تو بالکل معدوم کے درجے میں تھا یا کم از کم نادر تھا. اس باب میں ان کا کلام بالکل مطلق ہے اور یہ عموم کا ہی فائدہ دے گا، بشرطے کہ کوئی ایسی متعین صورت نہ آ جائے جو ایسی وجوہات کے ساتھ مختص ہو جس کی بنا پر فرق اور اختصاص ثابت ہوتا ہو. اور یہ صورت تو ائمہ میں سے جس نے اس بارے میں عام الفاظ کا کلام کیا ہے شاید ان کے ذہن میں بھی نہ ہو، کیونکہ ان کے زمانے میں اس کا وجود ہی نہیں تھا. اس کے حضرت نے 2 مثالیں دی ہے. پہلی مثال جہاز والی، وہ یہاں سے ہے
فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ جہاز میں نماز پڑھنے کا جواز ہے کہ ہمارے زمانے کے بعض علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے کہ ہوائی جہاز میں بغیر عذر کی نماز جائز نہیں ہے۔ اس کی علت انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ ہوائی جہاز میں سجدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سجدے کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ وضع بعض الوجہ علی الارض، اپنے چہرے کے کچھ حصے کو زمین پر رکھنا، لہذا سجدہ متحقق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پیشانی زمین پر رکھی ہو یا کسی ایسی چیز پر ٹکائی ہو جو زمین پر وہ چیز ٹہری ہوئی ہو۔ ہوائی جہاز جب فضا میں ہو تو نہ وہ خود زمین ہے اور نہ وہ زمین پر پرواز زمین پر ٹہرا ہوا ہے، کیونکہ ہوائی جہاز ہوا پر جمع ہوا ہوتا ہے اور نہ ہی ہوا زمین پر ٹہری ہوئی نہیں ہے۔ ان حضرات کی دلیل فقہاء کی طرف سے بیان کرتا سجدے کی اس تعریف پر مبنی ہے جو ابھی گزری ہے۔ لیکن ہمارے فرماتے ہیں کہ لیکن قال شیخنا علامہ شبیر احمد العثمانی فرماتے ہیں کہ لیکن ہمارے شیخ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جیسے کہ میں نے اپنے والد مفتی شبیر رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ جب فقہاء نے سجدے کی تعریف میں عرض کا لفظ استعمال کیا تھا تو ہوائی جہاز ان کے تصور میں بھی نہ تھا، کیونکہ ہوائی جہاز تو ان حضرات کے دور میں موجود نہ تھے، نہ ان کا خیال تھا۔ لہذا جب ان حضرات نے لفظ عرض استعمال کیا تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اس سے فضا میں موجود ہوائی جہاز کو نکال رہے ہیں، انہوں نے لفظ عرض کے ذریعے اس فرش کی تعبیر کی جس پر لوگ چلتے ہو اور اس سے پاؤں سے روندا جانے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ اوصاف ان کے زمانے میں صرف زمین پر تصور کیے جاتے تھے، لہذا انہوں نے سجدے کی تعریف میں لفظ عرض استعمال کر لیا اور یہ کہہ دیا وضع الجبہہ علی الارض۔ تو لیکن لیکن ہوائی جہاز کی ایجاد کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تمام مطلوبہ صفات جو ہے وہ ہوائی جہاز کے فرش پر بھی پائے جاتے ہیں اور عرف میں اس کو بھی عرض کہا جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں صحیح نہیں ہوگا کہ سجدے کی تعریف میں صرف لفظ عرض سے استدلال کر کے کہہ دیا جائے کہ ہوائی جہاز پر سفر کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ وکذالک افتى بعض العلماء، اسی طرح آگے لاؤڈ اسپیکر کے مسئلے کے بارے میں انہوں نے حضرت نے مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ اسی طرح بعض علماء نے لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے عدم جواز کا فتویٰ دیا تھا اور اس کی علت یہ قرار دی کہ لاؤڈ اسپیکر سے جو سنی جانے والی تکبیرات کے مطابق عمل کرنا تو تلقن من الخارج کو قبول کرنا ہے، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز تو امام کی آواز سے الگ آواز ہے۔ لیکن فقہاء نے جب تلقن من الخارج کی بات کہی تھی تو لاؤڈ اسپیکر اس زمانے میں موجود نہ تھا اور نہ ہی اس کا کوئی تصور تھا، لہٰذا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ انہوں نے تلقن من الخارج کے الفاظ استعمال کر کے لاؤڈ اسپیکر کا بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے استدلال کر کے اس شخص کی نماز کو فاسد کہنا بھی درست نہیں ہوگا جس نے لاؤڈ اسپیکر سے تکبیرات سن کر نماز کے ارکان ادا کیے ہو، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز خواہ بعینی امام کی آواز ہو یا الگ آواز ہو، بہرحال یہ ایک ایسے آلے کی آواز ہے جس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے اس آواز کو آلے کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا اور اس آواز کی نسبت با اختیار فاعل یعنی امام کی طرف کی جائے گی، جیسے کہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے کہ اپنی کتاب البدائع المفیدہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ والاحسن فرماتے ہیں کہ ایسے مسائل میں بہتر یہ ہے کہ مفتی دیگر علماء سے فقہاء سے مشورہ کر لے اور ایسے مسائل میں فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرے اور ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجرکم علی الفتیا اجرکم علی النار، کہ تم میں سے جو شخص فتویٰ دینے پر زیادہ جری ہے وہ جہنم پر زیادہ جری ہونے والا ہے، تو جرت کرنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا جو ہے وہ مبحث رابع جو ہے یہاں تک اس کا ترجمہ بھی مکمل ہو گیا۔